سوچنے کی بات ہے نا؟ کہ ایک شاعر کے وہ افکار جو تقریباً 1 صدی پرانے ہیں، کیا وہ آج بھی ایک پورے ملک کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی قیادت کا تو یہی ماننا ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ آج بھی ملک کے لیے ایک روشن راہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر کس طرح ماضی کے ایک شاعر کا فلسفہ ایک جدید قوم کے مستقبل کا راستہ متعین کر سکتا ہے؟ اور یہ صرف کوئی تاریخی بحث نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سیدھا پاکستان کے حال اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اقبال کے ایک منصفانہ معاشرے کے ویژن کو سمجھنا ہوگا، یعنی ان کے مطابق ریاست اور اس کے عوام کا آپس میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اس ویژن کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ تو صدر آصف علی زرداری کے اس بیان سے ہو جاتا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اقبال کی فکر ہی ایک منصفانہ، انسان دوست اور مستحکم نظام کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ سماجی انصاف اور خود انحصاری جیسے بڑے قومی مقاصد کی جڑیں دراصل اقبال کے فلسفے میں ہیں۔ تو اگر ہم صدر صاحب کی بات کو دیکھیں تو اس میں سے 3 بہت اہم باتیں نکلتی ہیں۔ اول، سماجی انصاف، دوم، ایک خود انحصار قوم، اور سوم، ایک ایسا نظام جو انسان دوست بھی ہو اور مستحکم بھی۔ یہی وہ آئیڈیلز ہیں جو آج بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا ہدف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک منصفانہ معاشرہ آخر بنتا کیسے ہے؟ اقبال کے نزدیک اس کی بنیاد فرد سے شروع ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ وزیراعظم کے پیغام کی روشنی میں فرد اور قوم کے لیے کیا راستہ تجویز کیا گیا ہے۔ یہاں پر آتا ہے اقبال کے فلسفے کا وہ سب سے مرکزی خیال، خودی۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی غرور یا تکبر نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترنا، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں بیدار کرنا ہے۔ اقبال کے نزدیک کسی بھی بڑی تبدیلی کا آغاز، چاہے وہ انفرادی ہو یا قومی، اسی ایک نقطے سے ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی کتابی یا فلسفیانہ بات نہیں تھی۔ جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، اسی پیغام نے عملی طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی ذہنیت سے نکالا اور انہیں بیداری اور خود مختاری کی راہ دکھائی تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بیداری آئے گی کیسے؟ کیا کوئی فارمولا ہے؟ جی ہاں، اقبال نے اس کا ایک پورا راستہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اپنی خودی کو پہچانو، پھر اس پہچان کی بنیاد پر عمل کرو، اپنے مقصد پر کامل یقین رکھو، اور ان سب سے اہم فکری آزادی اپناؤ تاکہ دوسروں کی ذہنی غلامی سے باہر نکلا جا سکے۔ لیکن ایک منٹ، کہیں ایسا نہ لگے کہ یہ سارا سفر صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال کے مطابق اس انفرادی سفر کا حتمی مقصد محبت، بھائی چارہ اور پوری قوم کی اجتماعی بیداری ہے۔ فرد کی ترقی دراصل قوم کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے ساری فلسفے اور تاریخ کی باتیں، لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ نظریات آج کے جدید دور کے مسائل حل کرنے میں واقعی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اس کی اہمیت کو وزیر اعظم کا یہ ایک جملہ ہی واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام صرف تاریخی ورثہ نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ آج کے چیلنجز کا حل بھی انہی اصولوں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ آج کے دور میں اس فلسفے کو کیسے استعمال کیا جائے؟ وزیر اعظم کے مطابق ہمارا مستقبل 2 بہت مضبوط ستونوں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ پہلا، آپس میں اتحاد، اور دوسرا، علم کا حصول، یعنی قوم کو ایک دوسرے سے جوڑنا اور علم کی طاقت سے آگے بڑھنا۔ تو بات آ کر یہیں پر رکتی ہے کہ اتحاد اور علم کی بنیاد پر اقبال کی یہ نظریات، یعنی خودی، عمل اور فکری آزادی، آج کے پاکستان کو ایک نئی شکل کیسے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا جو سماجی انصاف کا تصور تھا، اسے آج کی معیشت میں، ہمارے معاشرے میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال صرف دانشوروں کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔